یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو۔ اسجد صاحب کا ایک سوال تھا، پوچھنے چاہتے تھے کہ بعض علماء جو ہے نا ہمارے اہل حدیث کو اہل حدیث بولتے ہیں، تو کیا یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے؟ اور اہل حدیث تو ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جن کو 1,00,000 سے زیادہ حدیث سند کے ساتھ جو ہے نا یاد ہونی چاہیے۔ تو اہل حدیث تو واقعی میں ان کو کہتے ہیں کہ جو علم حدیث کا گروہ ہوتا ہے اس کو اہل حدیث کہتے ہیں، یعنی محدثین جس کو آپ کہتے ہیں۔ باقی یہ جو آج کل نام نہاد اہل حدیث ہیں ان کو غیر مقلد کہتے ہیں۔ انہوں نے پھر انگریزوں کو لیٹر لکھ کر اپنے لیے ریکویسٹ کری کہ ہم کو غیر مقلد کہتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ تقلید نہیں کرتے تھے کسی بھی امام کی، سارے اماموں کے خلاف بولتے تھے کہ ہم صرف قرآن حدیث مانیں گے، کسی بڑے عالم کی پیروی نہیں کریں گے۔ یہ جھوٹ بول کر بھی یہ امام بخاری کی پیروی کرتے تھے، مکار قسم کے۔ تو اس لیے انہوں نے انگریزوں کو لیٹر دے کر ریکویسٹ کری کہ ہم کو غیر مقلد بولتے ہیں تو ہمیں اہل حدیث نام رکھا جائے، کیونکہ ہم حدیث کو مانتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے ان جاہلوں سے کہ کیا تم صرف حدیث کو مانتے ہو، قرآن کو نہیں مانتے؟ تو اپنا نام اہل قرآن کیوں نہیں رکھوایا؟ قرآن سے نیچے حدیث پہ ہی کیوں آئے کہ اہل حدیث رکھوایا؟ اور اگر صرف قرآن اور حدیث کو مانتے ہو تو اپنا نام اہل قرآن و حدیث رکھوانا چاہیے تھا۔ تو اہل حدیث کا تو مطلب صرف حدیث والے ہو گئے نا، تو قرآن والے تو پھر بھی آپ نہیں رہے۔ تو اس طریقے سے جو ان کو اہل حدیث کہا جاتا ہے اس سے مراد وہ محدثین کی جماعت نہیں ہوتی، بلکہ یہ جماعت خبیثہ ہوتی ہے جو موجودہ وقت میں اہل نام نہاد اہل حدیث ہیں، جو صرف نام کے اہل حدیث ہیں اور حقیقت میں نہ حدیثوں کو صحیح سے جانتے ہیں نہ اس کا علم رکھتے ہیں، اور بہت ساری حدیثیں جو اپنے مطلب کی ہوتی ہے لے لیتے ہیں، مطلب کی نہیں ہوتی اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ رفع دین کرنے پہ زیادہ شور مچاتے ہیں، زیادہ اچھلتے ہیں کہ صرف رفع دین ہی کرنی چاہیے، جیسے کہ سارا اسلام رفع دین کے اوپر ہی ٹکا ہوا ہے۔ اور سجدے میں بھی رفع دین کے بارے میں وہابیوں کے علماء نے کہا ہے کہ صحیح حدیث ہے، اور سجدے میں آپ کو کوئی رفع دین کرتا ہوا قعدے میں نہیں ملے گا۔ اسی طرح یہ لوگ آپ کو رکوع میں یا قعدے میں بیٹھ کے رفع دین کرتے ہوئے نہیں ملے گا، صرف قیام میں رفع دین ان کو دکھتا ہے اور وہ کرتے، تو ان کو اہل حدیث کہہ سکتے ہیں۔ یہ ان کی توہین کے لحاظ سے علماء ان کو کہتے ہیں، جو کہ ان کی توہین، ان کی تذلیل کرنا یہ واجب بھی ہے، اور ان کی تعظیم کرنا کیونکہ حرام ہے، تو اس لیے ان پہ طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ اور یہ ہر دور میں رہا ہے کہ ہر باطل سے دین کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ جو دین دشمن ہوتے ہیں نا، دین کے دشمن وہ ظاہر بھی ہوتے ہیں اور باطن بھی ہوتے ہیں۔ جو کھلے دشمن ہیں وہ تو رہتے ہی کھلے دشمن ہیں، لیکن جو چھپے دشمن ہیں وہ دین کا لبادہ اوڑھ کر جو ہے نا وہ اسلام کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور حدیثوں کے اندر اس کی بہت صراحت وضاحت بھی کر دی گئی ہے نبی پاک نے کہ دین کا لبادہ اوڑھ کے کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ ہاتھ میں ان کے قرآن ہوگا، اور اپنے سوا تمام کو مشرکین بولیں گے، جبکہ جن کو وہ قتل کریں گے وہ مسلمان ہوں گے، اور وہ ان کو مشرک بول کر قتل کریں گے۔ تو یہ بعد میں عرب میں دیکھنے کو بھی آپ کو ملا ہوگا نظارہ، وہ جو ترکی کے علماء کو قتل کر کے غیر عربی جو وہاں پہ حکومت ہوئی، جو آج بھی حکومت جاری ہے وہابیوں کی، جس کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عرب نسلیں ہیں یا عربوں کی اولاد ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، کہ وہ اجمی ہیں کہ جنہوں نے آ کر جنگ کے تحت قبضہ کرا، قبضہ کرنے کے بعد ان کی حکومت وہاں ہے، اور جو عربی لوگ تھے وہ یہ نہیں ہیں آج کے وہابی۔ تو ان کو اہل حدیث کہنا یہ حدیث کی کوئی توہین نہیں، بلکہ ان ظالموں کی توہین ہے کہ جو توہین کے لائق ہی ہیں۔ ویب سائٹ پر ایک نیا فیچر ایڈ کیا ہے جس کا نام ہے لرن فاسٹ۔ جی ہاں، لرن فاسٹ، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس آپشن کے ذریعے آپ علم دین فاسٹ وے میں سیکھ سکتے ہیں۔ اس فیچر میں ای میل پر پوچھے گئے لوگوں کے سوال جواب کو ایڈ کیا جاتا ہے۔ کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جا